اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ وڈخیرہ ملیکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں. اور آج ہم حاضر ہیں لیکچر نمبر 6 کے ساتھ. اس لیکچر میں جو ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، اس میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمارا یہ 4 نمبر چیپٹر ہے اور اس میں بھی 2-3 ٹاپکس ہیں. اس میں پہلا ٹاپک جو ہے وہ فال پروٹیکشن کے حوالے سے ہے. اس میں ہم پڑھیں گے کہ فال پروٹیکشن کا میتھڈالوجی ہم کس طرح اپلائی کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی پڑھیں گے کہ کن کن چیزوں سے ایک امپلائی جو ہے وہ پال سکتا ہے. اس کے ساتھ گرنے کا خطرات کن کن مواقع اور کن کن کام کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بندہ گر سکتا ہے. تو نیکسٹ سلائڈز میں ہم پڑھیں گے کہ آئیڈینٹیفائنگ فال ہیزرڈس. اس میں وہ فیکٹرز، وہ ایلیمنٹس، وہ سورسز جس کی وجہ سے ایک امپلائی، ایک بندہ گر سکتا ہے، وہ کیا ہے. اسکیفولڈز، جو اسکیفولڈ ایز اسٹرکچر، جو عارضی اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے، جو عارضی اسٹرکچر لگایا جاتا ہے تاکہ امپلائیز اس کے سپورٹ پہ کوئی دیوار اس کو بلڈ کیا جا سکے یا کوئی چھت تک پہنچ سکے. تو اس میٹیریل، جو عارضی میٹیریل، جو عارضی اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کو اسکیفولڈ کہا جاتا ہے. لیڈرز، سیڑھیاں ہیں، روپس، ادر ایلیویٹڈ ورک سرفیسز، جو بھی کام ایسے ہو کہ وہ اونچائی پہ ہو، تو اس کے ساتھ جتنے بھی خطرات لاحق ہے تو وہ اس کی جو مین ریزنز ہیں وہ اسکیفولڈ ہے، لیڈرز ہے، روپس ہے. اور جو اونچائی پہ کام کرنے والا ہوتا ہے تو وہ پال پروٹیکشن، وہ پال گرنے کا جو خطرہ ہے اس کے ساتھ وہ دوچار ہو سکتا ہے. ابھی پال پروٹیکشن سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا طریقہ کار ہے کہ جو پال پروٹیکشن سسٹم ہے کہ ہم گرنے سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، اس کے لیے کیا کیا پروسیجر اختیار کریں گے، اس کے لیے کون سی میتھڈالوجی اپنائیں گے جس کی وجہ سے ہم پال سے، ہم گرنے سے بچ سکتے. کیونکہ ورک ایٹ ہائٹ، لیڈرز استعمال کرنا، روپ کے ٹاپ پہ کام کرنا، اور ساتھ میں کوئی اسکیفولڈ کا استعمال کرنا، یہ تو ہمارے لازمی اس وجہ سے ہے کہ ہم کام کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر ہم اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر کا چناؤ کر لیں. تو اس کے لیے ایک سسٹم ہے گارڈ ریل سسٹم، پرسنل پال اریسٹ سسٹم، سیفٹی نیٹ سسٹم، پوزیشننگ ڈیوائس سسٹم، وارننگ لائن سسٹم، سیفٹی مانیٹرنگ سسٹم، کنٹرول ایکسیس زونز. یہ ہم 1 بائی 1 اس کو نیکسٹ جو سلائڈز آ رہے اس کے 1 بائی 1 اس کو ہم پڑھیں گے. پہلا جو ہم نے پڑھا فال پروٹیکشن سسٹم میں تو وہ ہے پرسنل فال اریسٹ سسٹم، جس میں ہارنیس، لین یارڈز، بیم ریپس، یہ مختلف قسم کے جو آپ کہیں کہ ایک اسٹرکچر سا ہے جو آپ کو گرنے سے بچا سکتی ہے. یہ بیلٹ آپ باندھ لیں تو آپ جو چیز ہے جس کے ساتھ آپ لٹکے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو گرنے سے بچا سکتی ہے. اس میں پھر پوزیشننگ ڈیوائس ہے. پوزیشننگ ڈیوائس اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ کنڈے سے لگے ہوتے ہیں اور وہ آپ اس کو ہک کر کے کسی چیز کے ساتھ اس کو باندھ کے آپ کے دونوں ہاتھوں دونوں ہاتھ جو ہے وہ فری ہو جاتے ہیں اور آپ کسی ورٹیکل جگہ پہ، جو اونچی جگہ ہو، آپ اس پہ کام کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. گارڈ ریل سسٹم ایسا ہے کہ اگر ایک چھت ایسا ہے کہ اس پہ کوئی امپلائیز کام کر رہے ہیں اور وہ چھت ایسا ہے کہ وہ خالی ہے، اس کے ارد گرد کوئی دیوار نہ ہو، کوئی پروٹیکشن وال نہ ہو، کوئی گارڈ ریل نہ ہو، تو بندہ امپلائی اس سے بآسانی گر سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گارڈ ریل لگا دیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ آگے کچھ ریزسٹنس ہے اور اس سے امپلائی گرنے سے بچ جائے گا.
سیفٹی نیٹ سسٹم، یہ گارڈ ریل سسٹم، اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کر لوں گا۔ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہاں پہ ایک برج بن رہا تھا، اور برج جو تھا وہ درمیان تک وہ بلٹ ہو چکا تھا، لیکن آگے اس پہ کام کئی دنوں سے بند تھا۔ تو وہاں پہ ایک کار تیزی سے آ رہا تھا، اور وہ یہ کنسیڈر کر رہا تھا کہ آگے یہ برج جو ہے وہ آگے کافی جا چکی ہے، اور بہت تیزی سے وہ آ رہا تھا۔ تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ برج جو ہے انکمپلیٹ ہے، وہ بہت تیز آ رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ فیملی ممبرز تھے، اور پوری کی پوری گاڑی جو تھی وہ جو دریا تھا اس میں گر گئی، اور وہ جو جتنے بھی اس کار میں سوار لوگ تھے سارے کے سارے حادثے کا شکار ہوتے ہوئے وہ وفات پا گئے۔ تو یہ فیٹیلیٹیز اگر آ گیا تو یہ کس وجہ سے کہ وہاں پہ کوئی روکنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا سسٹم لگایا ہوتا کہ وہاں پہ بورڈ لگا ہوتا کہ آگے یہ پل جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، آگے جانے کے لیے قابل نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پتھر رکھے ہوتے، یا کوئی وہاں پہ کوئی ریت کے جو بیگز ہے وہ لگے ہوتے کہ یہ گاڑی آگے نہ جائے، تو یہ گاڑی اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کا سامنا وہ نہ کرتا۔ تو گارڈ ریل سسٹم بہت ضروری ہے، جو ٹاپ جگہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لگانے کے لیے ضروری چیز ہے۔ سیفٹی نیٹ سسٹم، یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی امپلائیز اوپر کوئی ٹاپ پہ کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک سیفٹی نیٹ سسٹم لگایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس نے امپلائی نے اگر کوئی سیفٹی بیلٹ پہنا ہوا، اور وہ بیلٹ خدا نخواستہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر یہ امپلائی گر بھی جائے، تو وہ زمین پہ گرنے سے پہلے یہ سیفٹی نیٹ پہ آ جائے گا، تو کم از کم وہ بڑے حادثے سے بچ جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک سیفٹی نیٹ سسٹم لگایا جاتا ہے۔ وارننگ لائن سسٹم، یہ ٹاپ آف دی روف پہ یہ وارننگ لائن لگایا جاتا ہے کہ امپلائی کو پتہ ہو کہ یہ میرا ورکنگ ایریا ہے، اس سے آگے جانا میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اس سے جاؤں گا تو وہاں پہ کوئی خطرہ موجود ہے جس کی وجہ سے میں کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہوں۔ اس کے بعد اسکیویشن ایسے ہے کہ جہاں پہ یہ ہمارے پاس دوسرا ٹاپک ہے کہ ہم کھدائی کرتے ہیں، اور کسی یوٹیلیٹیز کو دفنانے کے لیے کوئی پائپ لائن دفنا رہے ہیں، کوئی الیکٹریسٹی لائن بچھا رہے ہیں، یا کوئی کیبل بچھا رہے، تو اس کے لیے ہم ایکسکیویشن کرتے ہیں۔ تو ایکسکیویشن کے ساتھ کیا کیا خطرات لاحق ہے، اور اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے، ان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہوں گے، تو ہم ان سلائیڈز میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ ایکسکیویشن ہیزرڈز کے کیو اینز آر دی گریٹسٹ رسک، کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کھدائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو کیوز ہوتے ہیں، جو آپ ایک غارنما سا چیزیں کریٹ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، کسی جگہ کو کھودتے ہیں، وہاں پہ غار بن جاتا ہے، تو وہاں پہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوئی بندہ اس کی سانس پھول سکتی ہے۔ انہیلیشن آف ٹاکسک مٹیریل، وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوگا، اگر آپ کھدائی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ایک ایگزامپل لے لیں، جو کان ہوتے ہیں، جو کان میں کام کرتے ہیں، تو ہم اکثر یہ نیوز پیپر میں، یہ خبروں میں یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں کان میں اتنے ملازمین، اتنے مزدور جو ہیں وہ وفات پا گئی۔ تو یہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی سانس بند ہو جاتی ہے، وہاں پہ ان کی کوئی ہارٹ بیٹ وہ تیز ہو کے وہ ہارٹ فیلور ان کا ہو جاتا ہے، تو ان کو مختلف حادثات اور مختلف فیٹیلیٹیز ان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہاں پہ کیو میں فائر لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ موونگ مشین نیئر دی ایج آف دی ایکسکیویشن کین کاز اے کولیپس، اگر وہاں پہ
ایک غار سا بنا ہو اور وہ غار کمزور ہو اور اس کے ساتھ بڑی مشینریاں بھاری مشینریاں وہاں پہ گزرتی ہے، تو مے بی کہ اس بھاری مشینری کے ہلنے سے، اس کی مومنٹ کرنے سے یہ غار کمزور ہو اور وہ کولیپس ہو جائے، وہ گر پڑے ملازمین پہ اور اس میں جو مزدور کام کرتے ہیں وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ڈیفینیشن ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اسکیویشن، جو ہم کھدائی کرتے ہیں تو اس کو اسکیویشن کہا جاتا ہے۔ ٹرنچ ایک کڑا سا ہے جو نیرو ایکسکیویشن ہے، جو چھوٹا سا ایکسکیویشن ہم کرتے ہیں، اور the depth is greater than the width، اور اس کی لمبائی، اس کی ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے چوڑائی کے، اور یہ بٹ ناٹ وائڈر دین 15 فٹ، اور یہ 15 فٹ سے اس کی زیادہ لمبائی نہیں ہوتی، اس کو ٹرنچ کہا جاتا ہے۔ شیلڈ structurable to withstand a cave-in and protect employees، ایک جہاں پہ یہ امپلائیز کام کرتے ہیں اور وہاں ایک غار سا بنا ہوا ہے اور وہاں پہ ان ملازمین کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہے ایک شیٹ سا بنا ہوتا ہے۔ شورنگ a structure that supports the sides of an excavation and protects against cave-ins، ایک شورنگ ایک ایسا اسٹرکچر ہے جو سائڈس کو، جو جہاں پہ ہم ایکسکیویشن کرتے کھدائی کرتے ہیں تو اس کی سائڈس کو یہ پختہ کر دیتے ہیں کہ یہ سائڈ اس کے کولیپس نہ ہوں، کیونکہ اس طرح ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ میں ایک جگہ جا رہا تھا، وہاں پہ ایک گاڑی جو ہے وہ جو ایک انڈس رائیور ہے اس میں وہ بڑی گاڑی تھی، ٹرالی تھی، وہ ٹرالی جو تھی وہ چینی لے کے جا رہا تھا، اس میں کوئی تقریباً 1000 سے زیادہ بیگز سے زیادہ اس میں چینی تھی، اور وہ گاڑی 2 بندے سمیت اس میں وہ وفات پا گئے تھے، اور وہ گاڑی جو تھی وہ پوری کی پوری وہ دریائے سندھ میں گر چکی تھی۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو اس کی اصل ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ یہ روڈ بنانے والا کا ادارہ ہے، تو انہوں نے ایکسکیویشن کی تھی اور وہ جو روڈ کا ایج تھا اس کو کمزور بنایا تھا، تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ وارننگ لائنز لگا دیتے، وہاں پہ کوئی نشان لگا دیتے کہ یہ جگہ کچی ہے، اس پہ گاڑی نہ آ جائے، اس پہ کوئی پتھر رکھے ہوتے اور اس کو وائٹ چونا دیتے کہ یہاں پہ گاڑیوں کا آنا جانا بند ہے، تاکہ کوئی گاڑی وہاں پہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ تو اس طرح کا ہوا تھا کہ اس کانٹریکٹر کی غفلت کی وجہ سے وہ جو ایکسکیویشن ہوئی تھی اور ایکسکیویشن کی وجہ سے روڈ کی ایج جو کنارہ تھا وہ کمزور پڑ گیا تھا، اور وہ گاڑی ٹرن لیتے ہوئے پوری کی پوری گاڑی دریائے سندھ میں گر گئی، تو گاڑی بھی تباہ ہو گئی اور ساتھ میں اس میں جو 2 بندے سوار تھے وہ بھی وفات پا گئے۔ Sloping، a technique that implies a specific angle of incline on the sides of the excavation۔ ابھی امپلائیز کو بچانے کے لیے ہم ایک سلوپنگ دے دیتے ہیں تاکہ کوئی خطرہ ہو اور اس پہ وہ امپلائی وہ چڑھ سکے اور کسی حادثے سے وہ بچ سکے۔ سائٹ ایوالویشن پلاننگ، ابھی کام شروع کرنے سے پہلے، ایکسکیویشن شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایوالویٹ سائل کنڈیشن، ہمیں پہلے یہ سائل ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس سائل کی بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہے، مطلب یہ سائل جو ہے ہم اس کو ایکسکیویٹ کرتے ہیں تو یہ تو امپلائی پہ کولیپس نہیں ہوگا، یہ تو کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ نزدیک بلڈنگ ہے، اگر ہم اس کا ایکسکیویشن کرتے ہیں اور اس کی مٹی کمزور ہے اور ساتھ میں وہ بلڈنگ اس کے ساتھ گر جائے تو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ کنسٹرکٹ پروٹیکٹیو سسٹم، اور وہاں پہ ایک سسٹم جو ہے سیف سسٹم آف ورک کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ٹیسٹ فار لو آکسیجن ہیزارڈس فیومز اینڈ ٹاکسک گیس، اگر وہاں پہ اس بات کا خطرہ ہو کہ آکسیجن کم ہے اور مختلف ٹاکسک گیس خطرناک اور زہریلی گیس موجود ہو، تو ان زہریلی گیس کے پہلے ایکسکیویشن کھدائی شروع کرنے سے، غار بنانے سے پہلے
وہاں پہ اس کی ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ کوئی حادثہ امپلائز کو نہ آ جائے. پرووائڈ سیف ان اینڈ آؤٹ ایکسیس، اور یہ بات بھی قابل غور ہے اور یہ ضروری ہے یاد کرنے کے لیے کہ اس کیو میں اس ایکسکیویشن جگہ میں آنے اور جانے کے راستے جو ہے وہ ڈیفائن ہو، وہ ایکسیسیبل ہو. یہ امپلائز کو پتہ ہو اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو میں نے اس راستے سے نکلنا ہے، اس راستے پہ آنا ہے، اس راستے پہ جانا ہے، اور وہاں پہ آنے اور جانے کے لیے الگ الگ راستے بنانے چاہیے. کیونکہ جو جگہ تنگ ہو اور وہاں پہ آنے اور جانے کا ایک راستہ ہو تو بھگدڑ مچ جانے کی صورت میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں اور وہ بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. کانٹیکٹ یوٹیلیٹیز، اور اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایکسکیویشن کر رہے ہیں تو اگر وہاں پہ کوئی الیکٹریسٹی لائن گئی ہے یا وہاں پہ کسی گیس کا پائپ لائن وہاں پہ گزرا ہے تو آپ اس کا ڈیمارکیشن کر لیں، اس کو ڈیفائن کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جو یہ مثال کے طور پر ایکسکیویٹر کام کر رہا ہے اور وہ ایکسکیویشن سے وہ جو گیس کا پائپ لائن ہے اس کو ٹکر مار لے اور اس سے بڑی حادثہ پیش آ جائے، اس کے ساتھ کوئی بلاسٹ نہ ہو جائے. ڈٹرمائن دی سیفٹی اکوپمنٹ نیڈیڈ، وہاں پہ پی پی ایز کا خیال رکھنا ہے کہ جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں وہ بھی آپ نے وہاں پہ پروڈیوس کیے ہوں. اسٹیئر ویز اینڈ لیڈرز، دیز آر آلسو بگ سورس آف فالنگ، یہ بھی گرنے کے بڑے ذرائع ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ لیڈرز کے استعمال بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس سے بندہ گر سکتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتی ہے، اس کے سر کو ہیڈ انجری آ سکتی ہے، اس کا کوئی بیک پین آ سکتا ہے. تو لیڈر کو استعمال کرنے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے کہ اس کو اپناتے ہوئے آپ سیف طریقے سے لیڈر استعمال کر لیں تاکہ آپ کام بھی کر سکیں اور آپ کو کوئی حادثہ بھی پیش نہ آئے. تو لیڈرز اور اسٹیئر ویز کے ساتھ کیا کیا خطرات لاحق ہے؟ اسٹیئر ویز اینڈ لیڈر کاز مینی انجریز اینڈ فیٹلٹیز امانگ کنسٹرکشن ورکرز. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ورک ایٹ ہائٹ کام کرتے ہیں تو جو ہائٹ پہ کام کرتے ہیں تو ان کے گرنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لیڈر اور یہ اسٹیئر ویز کافی حادثات کا سبب بن سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کی کمپوننٹ فار لیڈر سیفٹی، اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ اے کمپیٹنٹ پرسن مسٹ انسپیکٹ، پہلے یہ لیڈر اور اسٹیئر ویز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی انسپیکشن کرنی چاہیے. یوز دی کریکٹ لیڈر فار دی جاب، اور ہر کام کے لیے اس کے مخصوص لیڈرز کا استعمال کرنے چاہیے. مثال کے طور پر آپ کم ہائٹ والے جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ خطرہ زیادہ نہیں ہے، اور ایز کمپیئرڈ ایٹ ورک ایٹ ہائٹ جہاں پہ ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کافی خطرے سے دو چار ہو سکتے ہیں. تو اس جگہ پہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح لیڈر کا استعمال کر لیں. یوز دی کریکٹ اینگل سپورٹس، اور کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح اینگل پہ اس لیڈر کو لگانا ہے. اس کو سپورٹ دینے کے لیے ایک بندے دو کی بھی ضرورت ہوگی کہ وہ لیڈر کو صحیح طریقے سے پکڑ لیں تاکہ وہ لیڈر جو ہے وہ نیچے سے سلپری نہ ہو. ڈونٹ اوور لوڈ، اپنے ساتھ اتنی بڑی وزن لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پہ وزن زیادہ کر لیں اور وزن زیادہ ہونے سے یہ لیڈر جو ہے وہ سلپ ہو کے آپ گر جائیں. یور امپلائی مسٹ ٹرین یو ان پراپر یوز آف اے لیڈر، اور لیڈر کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کا جو امپلائر ہے، آپ کا جو آرگنائزیشن ہے اس پہ آپ کو پراپر ٹریننگ دے دیں تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنا کام پورا کر لیں اور آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہوں. امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اس میں آپ نے کافی چیزیں لرن کی ہوگی. تب تک اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو. اللہ حافظ.